صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ لڑائی جو ہے بہت بری چیز ہے۔ کسی شکل میں بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ جن دو میں لڑائی رہتی ہے نا، ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ حج میں بھی چلے جائیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپس کی لڑائیوں سے بہت دشمنی ہے، آپس کی لڑائیوں سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ ہماری لڑائی شیطان سے ہونا چاہیے۔ شیطان جن باتوں کی تشکیل کرتا ہے اس سے لڑائی ہونا چاہیے، ان باتوں سے لڑائی کرنا چاہیے، ان باتوں سے دشمنی کرنا چاہیے، ان باتوں سے دور ہونا چاہیے۔ جن دو مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو وہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، دونوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی، دونوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ملعون سمجھے جائیں گے، ملعون سمجھے جائیں گے۔ جس گھر میں لڑائی ہے وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس دکان میں لڑائی ہے اور اس دکان میں برکت نہیں آئے گی، جس کاروبار میں فساد، جھگڑا، لڑائی ہے اور اس میں بھی خیر و برکت، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ دنیا کے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ماں بیٹے کا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے۔ جس کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ایسے ذی رحم کے درمیان بھی اگر جھگڑا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اجنبی لوگ، پارٹنر لوگ، پڑوسی لوگ، دور کے رشتہ دار، دور کے لوگ، ان میں جب دشمنی ہو کر جھگڑا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبوض ہے ہی۔ لیکن جو رشتے قریب والے ہیں اگر ان میں بھی جھگڑا ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند، بہت زیادہ ناپسند۔ عام طور پر ماں بیٹے میں لڑائی ہوئی تو بھی ماں کا برا بیٹا نہیں چاہتا، بیٹے کا برا ماں نہیں چاہتا۔ چاگل مریکے سے ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، بولی میرا بیٹا بہت مارتا ہے، مجھے بہت ستاتا ہے۔ تو میں اس کے امتحان کے لیے بولا اچھا ٹھیک ہے کہ میں ایسی دعا کرتا ہوں تیرا بیٹا 3 دن میں مر جائے گا۔ تو وہ بوڑھی بولی حضرت ویسا کرو نا، حضرت 3 بچے اسے کیا بولے
3 بچے حضرت سے ویسا کرنے کو حضرت. حالانکہ لڑائی ہے اور ماں بیٹے کا قریبی رشتہ ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے کہ بیٹا مرے نہیں. کہ جو ذی رحم ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، اگر اس میں بھی جھگڑا ہو، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی نیکی اور اس کی عبادت اور اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں. جھگڑا اور فساد بہت بری چیز ہے، لیکن انسان کے صفات میں سے ہے. وہ انسان کے صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان تو جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. جی، انسان تو کیا ہے؟ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے. جی، انسان کی طبیعت میں جیسے غصہ ہے، انسان کی طبیعت میں جیسے جلد بازی ہے، انسان کی طبیعت میں نرمی ہے، انسان کی طبیعت میں نیکی ہے، اسی طریقے سے انسان کی طبیعت میں جھگڑے کی صفت بھی ہے. انسان کی صفت میں کون سی ہے؟ جھگڑے کی صفت بھی ہے. جھگڑے سے، لڑائی سے کسی کا آج تک بھلا نہیں ہوا، کسی کا آج تک نقصان ہی نقصان. لڑائی جھگڑے سے گھر کا بھی نقصان، کاروبار کا بھی نقصان، دکان کا بھی نقصان، کھیت کا بھی نقصان، بھائیوں کا بھی نقصان، ماں باپ کا بھی نقصان، نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان. جھگڑا اتنی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کو بہت ناپسند کرتے تھے. تھوڑی بھی بات اگر تیز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ جھگڑے کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ان کے زمانے کے ایک ساتھی جو کہ مومن نہیں تھے، برا بھلا بول رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. دیکھ بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. تو سن کے آدمی کی صبر کی ایک حد ہوتی ہے. ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو آدمی صبر نہیں کر سکتا. لیکن سنت اور شریعت یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں صبر کرنا، ہر حال میں کیا کرنا جی. لیکن انسان ایک کیپیسٹی پہ جانے کے بعد وہ صبر نہیں کر سکتا، صبر نہیں کر سکتا. اگر کتا کاٹ لے گا ہم کو، ہم کتے کو نہیں کاٹیں گے. اگر کوئی ہمیں گالی دے، ہم اسے گالی نہیں دے سکتے. اگر کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے. لیکن انسان کا جو ہے نا، اس کے اندر جو جلد بازی ہے نا، کہ اس ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس سے بدلہ لے لوں. یہ ایک آدمی ایک طرف سے اگر بولے، دوسرا آدمی سنتا رہے، وہ جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک آدمی ایک طرف سے بولے، دوسرا آدمی اس کا جواب دے تو جھگڑا ہے. ایک آدمی ایک طرف سے بول رہا ہے، دوسرا آدمی سن رہا ہے، تو یہ جھگڑا نہیں ہے. اس وقت میں کیا ہے؟ یہ ظالم ہے اور سننے والا مظلوم ہے. دعا ہی دعا ہے. مظلوم کی دعا عرش تک جاتی. مظلوم کی دعا کہاں تک جاتی؟ عرش تک جاتی. اگر اس نے کچھ بول رہا ہے تو اس نے جواب دے دیا. پہلے ان اوپر تھا، ان نیچے تھا. ان کیا سوچا؟ کیا رے میں تیرے تو والا نہیں کہہ رہے، ان کو اوپر اٹھایا جا رہا. جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں دونوں کی دعا نامنظور، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات سن رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. دیکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ آخر میں کیا بولے؟ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، کہ جتنی باتیں تو نے مجھے کیا، مجھے بولا ہے، وہ تیرے لیے بھی ایسے ہی ہو. جتنی گالیاں تو نے مجھے دیا، جتنی برائی کی باتیں مجھے بولا، کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی. سب تجھے لگتی جا، بولے سرکار ہمارے میں کیا تو بولے جب سب تجھے لگتی جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو بگاڑ لیے، اس جگہ سے اٹھ کر چل دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بہت پریشانی کیا ہے؟ میرے نبی جب تک مجھے بولتا تھا وہ اچھا سنتے تھے، اور جب مجھے ایک بات میں نے بولا تو منہ بگاڑنے کے اٹھ کے چلے گئے. حالانکہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. جب مجھے بولتا تھا وہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، اور جب میں بولا اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو میں بھی بولا. یہ سب ہماری تربیت کے لیے. صحابہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کیا کرنے کے لیے؟ سمجھانے کے لیے. بولے یا رسول اللہ یہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں کہا کیا؟ جب تک وہ مجھے بولتا رہا آپ بیٹھے رہے، مسکراتے رہے جی، اور جب میں نے کچھ بولا تو آپ اٹھ کر چلے گئے، کیا بات ہے؟ بولے کہ ابو بکر جب تک تو سنتا تھا رحمت کے فرشتے تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے، اللہ کی رحمت تجھ پر برس رہی تھی، وہ تجھے برا بھلا بول رہا تھا، یہ فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے تھے، تیری طرف سے وہ فرشتے اس کو بددعا کر رہے تھے. جب تو نے بول دیا اللہ کی رحمت رک گئی، دونوں فرشتے چلے گئے، تو جہاں پر فرشتے نہیں رہتے اور فرشتوں کی ناراضگی ہو گئی تو میں بھی وہ جگہ کو خالی کر دیا. میں بھی وہ جگہ کو کیا کر دیا؟ لڑائی کب ہوتی ہے؟ تو دو جنے آپس میں بولنا، یہ لڑائی. ایک آدمی بولیں گا، ایک آدمی سنیں گا، کتنا بھی بولیں گا کتنا بھی سنیں گا تو ایک ظالم بنے گا اور دوسرا مظلوم بنے گا. اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے بالکل عرش کے سامنے چلی جاتی، اور لیکن جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے. ہم ایک بھی بات اگر جواب دے دیے، ایک بھی بات کا کیا کر دیے؟ جواب دے دیے، اب دونوں کی دعا کینسل، دونوں کی عبادت کینسل. نہ دعا قبول ہے اور نہ عبادت قبول ہے. نہ کیوں؟ کہ یہ لڑاکو لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، یہ جھگڑے والے لوگ ہیں جی، یہ فسادی لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو جھگڑے کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، کسی نہ کسی کو جھگڑا کرتے چلتے، کسی نہ کسی کو جھگڑا کرتے چلتے. جھگڑے سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر میں نماز میں نہیں آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے بیٹی کے فجر کے فوراً بعد. تو بی بی فاطمہ بھی آرام کر رہی اور حضرت علی بھی، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہ علی تو نماز میں نہیں آئے آپ؟ جب کیا بات ہوگی، کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مقدار سے تھوڑا زور سے
کیا بولے؟ تو اللہ کی مرضی ہے کب اٹھائے کب سلائے. کیا بولے؟ اللہ کی مرضی ہے کب اٹھائے اور کب سلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دم پلٹ گئے. کیا بولتے ہوئے ہیں کہ بھئی جھگڑے کا تو منہ کالا ہوں. انسان تو جھگڑالو ہے. اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا بول رہے. حالانکہ وہ بات جھگڑے کی ہے. یہ بات جھگڑے کی ہے کیا بھائی؟ مفسرین فرماتے جی اس موقع پر یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ جی مجھے آنکھ نہیں کھلی، رات میں دیر سے سو گیا تھا. یہ بولنا تھا. اور اس کی جگہ پر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جلدی اٹھا دے کسی کو دیر میں اٹھا دے، کسی کو جلدی جگا دے کسی کو دیر میں جگا دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ بول دیا. اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جھگڑالو آدمی ہے. اب ہمارے حساب سے دیکھیں تو ہماری زبانوں سے کتنے گالیاں نکلتے رہتے ہیں، کتنی بری باتیں نکلتے رہتی ہیں، اور کیسا ایک دوسرے پر رہتے ہیں. گھر میں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. گھر میں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی بس لڑائی لڑائی، جھگڑے جھگڑے، لڑائی لڑائی اور جھگڑے جھگڑے. اب اللہ کی رحمت اترو گا تو کیسا اترتا ہے؟ اللہ کی رحمت اترو گے تو کیسے اترتا ہے؟ اللہ کی رحمت اترنے کے لیے میرے عزیزوں کہ انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. اور یہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اللہ کی توجہ کو کاٹتا ہے. اللہ کی توجہ کو کاٹتا ہے. لڑاکو آدمی رہتا نا جی وہ خیر کو نہیں پا سکتا. کہ جس آدمی سے لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے اس آدمی کے اندر جو خیر ہے اس خیر کو لے نہیں سکتا. اس خیر کو ان کیا نہیں کر سکتا؟ لے نہیں سکتا. جیسے ابو جہل ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے. ان کو معلوم تھا سچے نبی ہیں، لیکن اندر ہے جو دشمنی ہے نا، وہ جو جھگڑے والی صفت. اس واسطے سچا نبی جاننے کے باوجود بھی وہ ان کے قریب نہیں آ سکے اور ملعون ہو گئے. قرآن سنتے تھے، معجزات کو دیکھتے تھے. پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، ان کی زبان کے اثر کو محسوس بھی کر رہے تھے. لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے نا، نہیں تبھی رہنے میں نہیں سنتا اس کو، میں نہیں سنتا اس کو. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا نفع ایک دوسرے کے ساتھ رکھے. کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ میں، اور جو ہے جس انسان سے جو ہمیں نفع پہنچنے کا رہتا، ہمارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اور ہماری نفرت اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے اس کے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کے خیر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. انسان کے صفات میں یہ ایک صفت لڑائی جھگڑا بھی ہے، لیکن جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہے اور وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. روزانہ کی زندگیوں میں کہ شوہر بیوی، ماں بیٹا، ساس بہو، بہن بہن، بھائی بھائی، پارٹنر، دوست، پڑوسی، بس ایسی برائیوں میں یہ جو ہے نا بہت جلدی اللہ کی لعنت کو اتارنے والی چیز ہے. ہمیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ میں قدر کی توفیق نصیب. حج کتنی بڑی عبادت ہے. حج کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے مستقل بولے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تمہارا حج بیکار ہو جائے گا اگر تمہیں لڑے تو. حج میں گئے سن کو دیکھا، میں نے پوچھا
ایک بار تو لڑ لیتی کہتے حج میں گئے سنو شیطان کا ویسے زور تھا. حج میں گئی سنو اب آپس میں نہیں لڑے تو بھی کم سے کم بس والے پہ تو لڑتی کرتے, ٹور والے پہ تو لڑتی کرتے, کم سے کم دکان والے پہ تو لڑتی کرتے. کئی لوگوں کے بھی کارگزاری روانگی کی آداب بولتے رہتے, کارگزاری بھی لیتے رہتے, روانگی آداب بولتے رہتے اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مستقل بولے تمہاری حج جیسی نیکی اگر قبول کرا لینا ہے تو کیا نہیں کرنا, اس میں جھگڑا. جس میں آدمی جان خرچ کر کے جاتا, مال خرچ کر کے جاتا, وطن چھوڑ کے جاتا, جانی اور مالی بڑی عبادت ہے. ایسی عبادت بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو تو قبول. ولا جدال فی الحج, حج بیکار ہو جائے گا, حج ضائع ہو جائے گا, حج قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. تو جو اتنی بڑی عبادت میں اتنی بڑی عبادت جھگڑے کو کنٹرول نہیں کر سک رہی ہے تو ہمارے گھر میں کیسے کنٹرول ہو جائے؟ اتنی بڑے حج پہ گیا ہوا آدمی لاکھوں کا روپیہ خرچ کر کے وہ عبادت ساری کی ساری ایک جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے. جب ہم اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر یہ کیسے کنٹرول کر لیں گے اس جھگڑے؟ اللہ کی رحمت کو کیسے اتار لے گی؟ کیسے اتار لے گی؟ عبادت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, جو بھی اللہ توفیق دے چھوٹی موٹی نیکی بھی کر لے رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جھگڑا بھی کر رہے ہیں. کسی نہ کسی کی طرف سے اپنے دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی کی طرف سے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ دشمنی رکھے ہوئے. کسی نہ کسی کی طرف سے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ دشمنی رکھے ہوئے. تو پھر کیسے قبولیت ملے گی؟ ہماری عبادتوں کے, ہماری دعاؤں کے, اللہ کی رحمت کے اترنے کے لیے سب سے جلدی رکاوٹ ڈالنے والی جو چیز ہے اللہ کی رحمت سے, دعا کے قبول ہونے سے, عبادتوں کے قبول ہونے سے, اللہ کی رحمت کے اترنے سے سب سے جلدی رکاوٹ کرنے والی جو چیز ہے, اور وہ ہے آپس کا لڑائی جھگڑا. آپس کا لڑائی اور جھگڑا, آپس کا لڑائی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے جا کر ہیں, سارے صحابہ ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سامان حضرت ابوبکر کے پاس ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ پورا سامان ان کے اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا سامان حضرت ابوبکر صدیق کو دیا, کیونکہ وہ خدمت کرا کرتے تھے اور ساتھ میں تھے. تو ان کا پورا سامان کس کے پاس ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سامان اونٹ کے اوپر رکھے. اب ایک جگہ پر قیام میں اتر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام ہے وہ اونٹ چلانے کے لیے لے گیا. گھنٹہ ہوا تو نہیں آیا, 2 گھنٹہ ہوا تو نہیں آیا, گھنٹہ ہوا تو نہیں آیا, 2 گھنٹے. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ بھئی کچھ ضروریات کے لیے سامان, میرا بیگ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہ میرا کہاں گیا ہے غلام, اس کو پوچھ رہے اس کو پوچھ رہے. کافی دیر کے بعد بھئی کہاں تھا؟ میں نے کہا اونٹ چلانے کے لیے گیا تھا. پھر اونٹ کہاں؟ میں نے کہا اونٹ گم گیا. کیا بولے؟ اونٹ گم. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے جی, کیا بولے؟ یہ اونٹ تیرے سے سنبھالا نہیں گیا, یہ اونٹ تیرے سے
संभाला नहीं गया, एक दो मुक्के लगाए उससे, एक दो मार मारे उसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बोले, अजी देखो अबू बकर को देखो, अजी देखो अबू बकर को देखो, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और हज में आए हुए हैं, देखो ये कैसे काम कर रहे हैं, देखो अबू बकर को देखो ये कैसे काम कर रहे हैं, हज में आए हैं और ये जो है अपने गुलाम को कैसे ये कर रहे हैं। मैं पहले ज बताऊँ एक बात, लड़ाई का तो दोनों तरफ से है, तो लड़ाई का तो गुलाम को डांटना लड़ाई नहीं है, गुलाम को डांटना उसकी गलती पर क्या नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नहीं चाहते हैं। बात समझ में आ रही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नहीं चाहते, नहीं, ये भी झगड़े के अंदर ही चाहता, देखो तुम ऐसा भी नहीं करो, अगर तुम्हारा बैग चले गया, अगर तुम्हारी ऊँट चली गई तो किस लिए, बस ये समझो कि ये मुकद्दर में ऐसा था, ऐसा ही। वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते। अब हमें छोटी मोटी बात को जो बोल लेते रहते, छोटी मोटी बात को लड़ लेते रहते, कई कई घंटे घरों के अंदर तफसील से बातें चलती रहती जी। बाज़ घरों में ऐसा रहता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, आज लड़ाई हुई तो अब ये 12 साल की पूरी बातें बोल लेती, समा लड़ाई हुई तो भी फिर पूरे 12 साल के बोल लेते, जब ऐसा करा था, वो साल में वैसा करा था, ये साल में ऐसा करा था, वो साल में ऐसा करा, फिर अगले दिन लड़े हुए तो फिर पूरे 12 साल के, जब वैसा बोला था, जब वैसा करा था, जब अल्लाह की रहमत से दूर होने के अलावा कुछ नहीं, अल्लाह की लानत लेने के अलावा कुछ नहीं। सूर्य याद करने की जगह, दुबे याद करने की जगह आदमी लड़ाई याद कर लेते। आप सीखे से सूर्य याद नहीं बोलो ना, 12 साल बोले से बात याद है। तुम्हें सुबह फजर की नमाज के बाद बिठा के सूरज सिखाओ, दोपहर को पूछो तो नहीं बोलते, 12 साल पहले लड़े से बात याद है। ये नुकसान है लड़ाई का, अल्लाह की लानत बरसती, ये झगड़ा है नुकसान का, अल्लाह की लानत बरसती। सीखने की चीज़ दुआ है, सीखने की चीज़ कुरान है, याद रखने की चीज़ अल्लाह के कलिमात हैं, याद रखने की चीज़ जी अल्लाह का ध्यान है, याद रखने की चीज़ अल्लाह का नाम है जी, याद रखने का काम अल्लाह का काम है। लेकिन हमें 10-12 साल के, 20 साल के, 25 साल के पुराने गड़े सब याद रख लेते। अब कब लड़ना, कब लड़ना, कब लड़ना, मिशन गन लेको बैठी हूँ, मौका मिले तो बोलो, वहाँ कुछ बात ख़त्म नहीं, फिर जाको अपने दोस्तों से बोले थी मैं भी छोड़ा नहीं रहे, पूरा चुनी रहे मैं, फिर अपने बोले सुना को, फिर जाके क्या करती, यहाँ एक बार लानत ले ली, फिर वहाँ जाकर अपने दोस्त ने भी लानत लेती, मैं क्या छोड़े नहीं, पूरा गिलू रे मैं। ये सब लानत है, अल्लाह का गुस्सा है, नमाज भी जाती इससे और दुआ भी जाती। अल्लाह के गुस्से को जल्दी उतारने वाली चीज़ों में से ये लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो माँ बेटे के दरमियान में भी क्यों ना, चाहे वो बाप बेटे के दरमियान में भी क्यों ना, किसी भी दो के दरमियान में अगर झगड़ा है, अल्लाह के गुस्से को फ़ौरन उतारने वाली चीज़ है। बचोगे इंशाअल्लाह, बचोगे। अच्छा, आखिरी बात सुने, ये बात तुम्हें भी सुन को रहती इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में एक बार बाहर निकले, एक बार बाहर निकले, सब बाहर निकले तो दो जने कौन की लड़ लेती हैं मदीना मुनव्वरा में, कौन की दो जने क्या कर लेती, लड़ाई को तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं, ज़रा तू मैं लड़ाई लड़ लेती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से नाराज़ होकर
پھر ہم مسجد میں اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان بھی ہوئے چہرے سے اور پسینہ بھی آیا پیشانی پر. مجھے کہ یا رسول اللہ آپ اتنا تیزی کے ساتھ باہر نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے, آپ پھر واپس کیوں آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے شب قدر کی نشانی بتانے کے لیے میں گیا تھا. شب قدر کی کیا بتانے کے لیے؟ نشانی بتانے کے لیے. اور تم سب کو لے کر نکلا تھا, لیکن محلے میں جو 2 آدمی لڑ رہے تھے ان کی نحوست سے اللہ تعالی نے اس کو اٹھا دیا. شب قدر جیسی عظیم الشان نعمت جھگڑے کی نحوست سے اللہ اس چیز کو اٹھا لے سکتے. اب ہمارے گھروں میں جو روزانہ لڑائی جھگڑے چلتے ہیں اس سے کیا ملے گا؟ کتنا نقصان ہوگا دنیا کا اور آخرت کا. آج تک ہم محروم ہیں شب قدر کی تعین سے. اگر اس دن وہ جھگڑا نہ ہوا ہوتا, ہمیں تعین کے ساتھ معلوم ہو جاتا کہ آج کی رات کیا ہے, شب قدر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے نکلے تھے اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. لیکن میرے عزیزوں, بہت صبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. آدمی سننا بولے تو بہت, ہر آدمی کے اندر بتتا رہتا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان تو لڑاکو ہے. انسان تو کیا ہے؟ لڑاکو ہے, جھگڑالو ہے. جھگڑا کرنا اس کے مزاج نہیں. جیسے انسان کے اندر دوسری صفات ہیں ویسے جھگڑے کی بھی صفت ہے. اس صفت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑے صبر کی ضرورت پڑے گی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر کر دکھایا. مارنے والے, غصہ کرنے والے, پتھر مارنے والے اور بدن سے خون نکلنے جیسا مارنے والے, جبرائیل آ کر بولے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دو میں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں, اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولادیں مانیں گے. اگر یہ نادان ہیں ان کی اولادیں نادان نہیں ہوں گی. میرا کام ہے صبر کرنا اور بات پہنچانا. اس لیے میرے عزیزوں کہ صبر تو اللہ کے کام کے لیے بھی ہے اور صبر تو اپنی ذات کے لیے بھی ہے. تو کرو گے انشاءاللہ, یا لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہو گے؟ اپنے گھروں میں بھی جا کے بولو, لڑائی جھگڑا نہیں کرو. اگر تمہیں جا کے بولے تو ایک دم نہیں سمجھیں گے, لیکن اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تمہیں پانی پیتے رہو, جواب دے رہو. جو بات جواب دینے کی ہے تو بھی جواب دینا, ہے تو بھی کیا کرنا کو. پھر اس دن رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ ایک آدمی میرے سے لڑا ہے, میں اس کو جواب نہیں دیا ہے, تم جو دعا مانگے گے وہ دعا قبول ہوگی. کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس لڑائی کرنے والے کو بھی صبر دیں گے, لڑائی کرنے والے کو سمجھ دیں گے, لڑائی کرنے والے کو پھر دوبارہ تمہارا اکرام کرنے پر مجبور کریں گے. تو بند کرو گے جھگڑے انشاءاللہ. جی ہاں, عورتوں کو بھی سمجھاؤ, اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاؤ, اور خود بھی کسی سے مت جھگڑو. جھگڑا تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے, ایک طرف سے اگر بولا ہم صبر کر رہے ہیں وہ جھگڑا نہیں ہے, بلکہ بولنے والا ظالم ہے اور سننے والا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب ہو. جن لوگوں کی سنتیں نہیں ہوئی سنتیں